اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم۔ سورہ محمد مدنی صورت ہے اور اس صورت میں دو اہم باتیں اس کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ ایک اس میں ترغیب ہے جہاد کی، اور دوسرا اس میں زجر ہے منافقین پہ اس کے دوسرے حصے میں، یعنی دو حصوں میں اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا جو حصہ ہے اس میں پھر دو چیزیں ہیں۔ ایک تو مومنین جو مومن ہے اور مشرکین، ان کی صفات بیان ہوئی ہیں، یعنی مومنوں کی جو صفات ہیں وہ بیان ہوئی ہیں، اور ان کے لیے جو اجر ہے وہ بیان ہوا ہے۔ اسی طرح مشرکین کا حال بیان ہوا پہلے حصے میں، اور ان کی جو سزا ہے اور ترغیب الی الجہاد ہے اس پہلے حصے میں۔ الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفر و کفر کیا، وصدوا، اور روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، اضل، ضائع کر دیے، اعمالہم، ان کے عمل، یعنی اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کافر لوگ ہیں اور جنہوں نے اللہ کی راہ سے روکا، خود بھی اللہ کی راہ سے رکے رہے، سیدھی راہ سے، اور دوسروں کو بھی روکا، تو ان کے اعمال جو ہے نا وہ ضائع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، یعنی اللہ کی راہ سے روکنے کی ان کی کوششیں بھی ضائع ہیں، وہ بھی بیکار ہیں، اور ان کی جو نیکیاں ہیں وہ بھی یعنی کفر کی نحوست کی وجہ سے اور اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے ان کے جو نیک اعمال ہیں وہ بھی برباد ہیں اور ان کو بھی ضائع کر دیا گیا۔ والذین، اور وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، وآمنوا، اور وہ ایمان لائے، بما، اس پر، نزل، نازل کیا گیا، علی محمد، محمد پر، وہو الحق، اور وہ حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، کفر، دور کر دی، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیاں، واصلح، اور اصلاح کر دی، بالہم، ان کے حال کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور جو ایمان لائے اس پر جو نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، یعنی قرآن جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ ویسے ایمان لانے میں شروع میں بیان ہوا نا اس آیت میں کہ وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، نیک اعمال جنہوں نے کیے، تو اس میں پھر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر ایمان دوبارہ، یعنی زور دینے کے لیے، قرآن پر زور دینے کے لیے دوبارہ اس کو بیان کیا، ورنہ ویسے تو قرآن پر ایمان لانا اس میں بھی شامل ہے جو شروع میں بیان ہوا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مومن وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور جو اس پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کی جو برائیاں ہیں وہ دور کر دی ان سے، کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اور اصلاح کر دی ان کے حال کی۔ ایمان کی برکت سے ان کی برائیاں اللہ تعالیٰ نے ان سے دور کر دی، اور حدیث میں آتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ایمان لائے اس کے پچھلے گناہ جو ہے نا وہ معاف کر دی جاتے ہیں، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور اصلاح کر دی ان کے حال کی۔
تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ اصلاح کر دیتا ہے احوال کی دنیا اور آخرت میں۔ ذالک یہ بأن اس لیے کہ بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا تبعوا کفر کیا، انہوں نے اتباع کی، پیروی کی، الباطل باطل کی، وأن اور بلا شبہ الذین وہ لوگ جو آمنوا اتبعوا ایمان لائے، انہوں نے پیروی کی، الحق حق کی، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، کذالک اسی طرح یضرب اللہ بیان کرتا ہے اللہ للناس لوگوں کے لیے امثالہم ان کی مثالیں۔ کفار کے اعمال جو ہے یہ ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، اس لیے کہ وہ باطل کے پیروکار ہیں، اور باطل کی اتباع کرنے سے اور باطل کی پیروی کرنے کی وجہ سے ان کی جو نیک اعمال ہیں وہ بھی ضائع کر دی جاتے ہیں۔ اور مومن جو ہے یہ حق کی اتباع کرتے ہیں اور حق کی طرف چل پڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں جو ہے ان سے دور کر دیتا ہے اور ان کے احوال کی اصلاح کرتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمْ چنانچہ جب تم ملو الذین ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، فضرب الرقاب تو مارنا گردنیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اسخنتموہم تم خوب قتل کر چکو ان کو، فشد الوثاق تو مضبوطی سے باندھ دو بیڑیوں میں، فاما پھر یا تو مننا احسان کرنا ہے بعد و اس کے بعد، واما اور یا فداء فدیہ لینا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ تضع رکھ دے الحرب لڑائی اوزارہا اپنے ہتھیار، ذالک یہی ہے، ولو یشاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ لانتصر تو البتہ بدلے لے لیتا، منہم ان سے، ولیکن لیبلو اور لیکن تاکہ وہ آزمائے بعضکم تمہارے بعض کو ببعض بعض کے ساتھ، والذین اور وہ لوگ جو قتلوا قتل کیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فلن یضل تو ہرگز نہیں وہ ضائع کرے گا اعمالہم ان کے اعمال۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کفار سے تمہارا آمنا سامنا ہو، جب تم کفار سے ملو یعنی جہاد کے موقع پر، تو ان کی گردنوں پہ مارو یہاں تک کہ انہیں خوب قتل کرو، اور جو زندہ تمہارے ہاتھ لگے تو ان کو مضبوط بیڑیوں میں باندھو، پھر یا تو احسان کرنا ہے یعنی جو قیدی ہیں ان کو یا آپ اسی طرح چھوڑ دیں، اور یا پھر یہ کہ فدیہ لے لیں، یہاں تک کہ رکھ دے لڑائی اپنے ہتھیار، یعنی یہ حکم ہے کہ جب تک لڑائی باقی رہے۔ اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد جو ہے یہ قیامت تک جاری رہے گا، اور اس قسم کا مضمون قرآن کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ اور دین ہو جائے سارا اللہ کا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمایا، تمہیں حکم دیا ان سے لڑنے کا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے، والذین قتلوا اور وہ لوگ جو شہید ہو گئے، جو قتل کیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فلن یضل اعمالہم تو ہرگز وہ ضائع نہیں کرے گا ان کے اعمال، سیہدیہم عن قریب وہ رہنمائی کرے گا ان کی، ویصلح بالہم اور اصلاح کر دے گا ان کے حال کی، وَيَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ اور وہ داخل کرے گا انہیں جنت میں، عَرَّفَهَا وہ خوب پہچان کروا چکا ہے اس کی، لہم ان کو۔ سورہ محمد کی پہلی 6 آیات کا لفظی ترجمہ۔
اور اس کا مفہوم ہم نے بیان کر دیا. باقی آیات انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.